السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وظائف میڈیا آفیشیل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حاضر ہوئے ہیں سورۃ کوثر کے خواص کو لے کر۔ دوستو، ویسے تو قرآن کریم پورے کا پورا ہی ایک خاص قسم کی تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کی بیماریوں کا علاج موجود ہے، روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، ظاہری بیماریوں کا علاج بھی ہے، باطنی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں قرآن کریم کے شفا ہونے کے متعلق۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اور خود قرآن کریم کا فیصلہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور۔ تو دوستو، آج ہم اس میں بات کریں گے سورۃ الکوثر کے حوالے سے، اس کی تاثیر کے حوالے سے۔ دوستو، سورۃ الکوثر کے بھی بہت سارے فضائل، بہت سارے خواص ہیں، بہت سارے اس کے فائدے ہیں، لیکن کرنے والوں کے لیے ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ باقی جن بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کے خواص میں سے ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کے سر میں اگر درد ہے، ہر طرح کا علاج کر چکا ہے لیکن اس کو اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سورۃ الکوثر کو دم کر کے اس پانی کو پیے۔ اب دم کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ تو دوستو، دم کرنے کے لیے باوضو ہو کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، کوئی بھی درود شریف۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو چھوٹا درود آپ کو یاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے۔ جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یہ بھی ایک درود ہے۔ اس طرح ہزاروں درود پاک مل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر، دعاؤں کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر، فضائل درود شریف کے اندر بہت سارے درود شریف ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھیں اور پانی کے اوپر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اور مریض کو براہ راست بھی دم کر دیں، اس سے بھی افاقہ ہوگا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر اس کے خواص میں سے ایک یہ خاصیت ہے کہ اگر کسی کو دشمن کا خوف ہو تو وہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کا ورد کرے، اس کا وظیفہ کرے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 313 مرتبہ سورۃ الکوثر اور آخر میں 11 دفعہ درود شریف۔ اور جب ان شانئک ھو الابتر یعنی اس سورت کی آخری آیت پر پہنچے تو اس وقت دشمن کے دفع کرنے کا اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا دل کے اندر تصور کریں، انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا۔ دوستو، دنیا کے اندر اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمیں اولاد مل نہیں رہی۔ عجیب قانون ہے، جن کی اولاد ہے وہ بھی پریشان ہیں، جن کی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہیں۔ جن کی اولاد ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد مانتی نہیں، اور جن بیچاروں کی ہے نہیں وہ اس کو ترستے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سورت ایک انمول تحفہ ہے۔ دوستو، اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کی خاصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اس کو نیک اولاد ملے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 500 مرتبہ باوضو ہو کر سورۃ الکوثر کو روزانہ پڑھا کرے، اور یہ عمل 3 مہینے تک کر لے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائے گا، اور اس کی اولاد کی زندگی بھی زیادہ ہوگی، اور اس کی اولاد فرما بردار بھی ہوگی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، اور اس سے اولاد کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اس سورت کی برکت سے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اور قرآن ہے ہی سارے کا سارا رحمت، سارے کا سارا شفا، ساری کی ساری پریشانیوں کا حل یہ قرآن ہے۔ دوستو، اس کے بعد جو شخص یہ چاہتا ہے، اور کون نہیں چاہتا ہوگا،
کس کا دل نہیں کرتا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، اور اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان بھی ہیں اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو میرے دوستو، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، ان کے لیے بھی یہ ایک خاص انمول تحفہ ہے۔ فرمایا کہ 11 مرتبہ درود شریف اول میں، 11 مرتبہ درود شریف آخر میں، درمیان میں 1000 مرتبہ اس نیت سے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، سورۃ کوثر کو پڑھے، انشاءاللہ حضور پاک علیہ السلام کی زیارت سے فیض یاب ہوگا۔ دوستو، یہ عمل جب تک ہم یقین کے ساتھ نہیں کریں گے ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یقین ان کے اندر شرط ہے۔ تو جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی وظیفہ کیا جائے، یعنی کہ میرے پاس ہی جو ملے، جہاں سے بھی جو وظیفہ آپ کو ملتا ہے، جو بھی عامل حضرات یا نیک اللہ کے بندے وہ جو وظیفہ بتلاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے وظائف جو ہیں یہ یقین کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ یقین کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ اس کے ساتھ ہے دوستو، گھر کے اندر کسی دشمن نے کوئی جادو کر کے دفن کر دیا، اب گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اس سورت کو 313 مرتبہ پڑھے اور اول آخر درود شریف پڑھ لے۔ یہ ہر وظیفے کے ساتھ ہے۔ درود شریف تو مقبولیت کے سمجھے کہ مہر ہے۔ ہر آدمی درود شریف کا اہتمام کرے، عام حالات کے اندر بھی، لیکن جب دعا مانگے تب بھی شروع میں، کوئی عمل کریں تب بھی شروع میں، آخر میں درود پاک پڑھیں، تو یہ اس کی قبولیت کی مہر بن جاتی ہے۔ تو گھر کے اندر کسی نے جادو کر کے دفن کر دیا، اب یہ پریشان ہے، تو فرمایا کہ جو باوضو حالت کے اندر اس صورت کو پڑھے گا، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ جگہ دکھلا دی جائے گی جہاں پر جادو کر کے کوئی چیز دفن کی گئی ہے، تعویذ ہے یا کوئی اور چیز ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں جادو، تو وہ کئی قسم کے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر دم کر کے وہ دفن کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کو صورت کو پڑھیں تو انشاءاللہ خواب کے اندر اللہ رب العزت یا جاگنے کی حالت کے اندر وہ جگہ اس کو بتلا دیں گے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت اس کو آگاہ کر دیں گے، وہ ظاہر ہو جائے گا، اور جو دفن کرنے والا ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔